نحمده ونصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ انسان جیسی نیت رکھے گا رب العالمین قیامت والے دن ایسا ہی اس کو اجر دے گا۔ جو دنیا کی نیت رکھے گا، دنیا کا طلبگار ہوگا، دنیا کی طلب رکھ کر وہ نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر وہ چیز عطا کریں گے جس چیز کی اس نے نیت کر رکھی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کا دن ہوگا، ایسے شخص کو لائیں گے جو کہ شہید ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے بلائیں گے اور بلا کر اس کو اپنی نعمتیں یاد دلوائیں گے کہ میں نے تیرے اوپر یہ بھی نعمت کری، یہ بھی نعمت کری، یہ بھی نعمت میں نے تجھے دی، یہ بھی انعام تیرے اوپر تھا، تو مجھے ذرا یہ تو بتا ان انعامات کے بارے میں، ان انعامات کے صلے کے اندر تو نے کیا عمال کر رکھے۔ وہ اللہ رب العالمین سے جواب دیتے ہوئے کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا کے اندر تیری خاطر جہاد کری، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میرے جسم سے خون بہ رہا ہے، یہ صرف میں نے تیرے لیے تو کیا تھا کہ میں تیری نعمتوں کا انعام کا بدلہ چکا سکوں۔ اللہ رب العالمین کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو سچ نہیں کہہ رہا، تو نے یہ عمل اس لیے کیا، تو شہید اس لیے ہوا، تو جنگ میں اس لیے گیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے لوگ شہید کہیں، تو دنیا کے اندر واہ واہ کا طلبگار تھا، تو جس چیز کی تو نے نیت کری تھی تجھے واہ واہ بھی کیا گیا، تیرے نیت کے مطابق تجھے شہید بھی کہا گیا، جا تو جھوٹا ہے، جھوٹ کہنے والا ہے۔ فرشتوں کو رب العالمین کہیں گے اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے اندر پھینک دو، فرشتے جائیں گے اس کو الٹا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ پھر اللہ رب العالمین دوسرے شخص کو بلائیں گے کہ جو عالم اور قاری ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے یہ انعامات کیے تھے، تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا، اللہ رب العالمین کے لیے کیا کر کے ہے؟ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر قرآن کو سیکھتا تھا، سکھاتا تھا، پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کہے کہ تو بھی جھوٹا ہے، تو نے دنیا کے اندر قرآن پڑھا اس لیے کہ سنایا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بھائی بڑا نیک ہے، متقی ہے، کتنی سریلی آواز کے اندر قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو کتنے پیارے انداز کے اندر قرآن سناتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر تجھے قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، صرف تیری نیت یہ تھی، رب العالمین فرمائیں گے وہ نیتیں تجھے کہا بھی گیا، قاری بھی کہا گیا، عالم بھی کہا گیا، آج تو رب العالمین کے پاس آ کے جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتوں کو کہیں گے اسے بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالیں گے، فرشتے اسے بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بلائیں گے جس کو رب العالمین نے دنیا کے اندر بڑا مال سے نوازا تھا، بڑے انعامات کیے تھے، مال و دولت والا وہ شخص تھا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو میرے لیے کیا کر کے آئے؟ اور وہ مالدار پتہ کیا کہے گا کہ اللہ میں نے ہر اس جگہ پر مال کو خرچ کیا جہاں پہ تجھے محبوب تھا، کہ یہ جگہ جہاں مال پسند کرتا تھا تو میں نے اس جگہ مال خرچ کیا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب العالمین کہیں گے یہ جھوٹا ہے، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، بڑا رب العالمین کو پسند کرنے والا ہے، بڑا رب العالمین کی رضا کے لیے مال کو لٹانے والا ہے۔ حالانکہ جو تیری نیت تھی وہ تجھے مل گئی، دنیا کے اندر تجھے سخی بھی کہا گیا، دنیا کے اندر تجھے نیکوکار بھی کہا گیا، آج تجھے تیری نیت کا بدلہ یہ مل رہا ہے۔ فرشتوں کو کہیں گے اسے اٹھاؤ جہنم میں۔ لہٰذا ہم جب اعمال کریں، ہم نیک اعمال کریں تو اپنی نیتوں کو بہترین بنائیں۔